نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے نزدیک اہل سنت کے ہاں یہ مقدمہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وجود اقدس ہر چیز کو طیب و طاہر مانتے ہیں۔ اب خون ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ خون اگر بندے کے جسم سے نکلے اور نکل کے بہہ گیا نا، تو اگر وہ بہا ایسی جگہ پر جو چیز غسل اور وضو میں دھوئی جاتی ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ ایسے بندے کا وضو ٹوٹ گیا ہے، اس کو دوبارہ وضو کرنا ہے۔ اچھا، بکرا ذبح ہوتا ہے یا کوئی بھی جانور جو ذبح کیا جاتا ہے، جب وہ ذبح ہوتا ہے اس کے اندر سے برآمد ہونے والا جو خون ہے، اگر وہ کسی کے کپڑوں پہ لگ جائے نا تو علماء فرماتے ہیں کہ ان کپڑوں کو دھویا جائے، یہ نماز پڑھنے کے لائق۔ اس کا پورا مسئلہ ہے کہ کس حد تک ہو تو پھر نماز پڑھنے کے لائق نہیں رہتا۔ بار ہم تو مطلقاً قاعدہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر وہ خون لگ جائے تو قاعدہ یہ ہے کہ دھویا جاتا ہے اس کو۔ پوچھا جائے کیوں، وہ کہنے لگے کہ یہ خون ناپاک ہے۔ عامت الناس کے بارے میں یا عام قواعد کے بارے میں اگر ہم غور کریں تو عام قاعدہ یہ ہے کہ خون لگ جائے تو دھوئیں۔ کیوں کہ جب آپ کو خون لگ گیا ہے تو یہ طہارت کے خلاف ہے، کیونکہ خون ناپاک ہے۔ با اعتبار حکم طہارت کی میں بات کر رہا ہوں کہ خون با اعتبار حکم طہارت کے ناپاک ہے، کہ خون لگ جائے تو اس کو صاف کرنا واجب ہے، صاف کریں گے تو پھر نماز ہوگی۔ لیکن کیا اس قاعدے کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خون مقدس میں قیاس کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینے کو عام پسینے پہ قیاس نہیں کر سکتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود منور کو عام وجود پر قیاس نہیں کر سکتے، اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی بھی چیز کسی عام بندے پہ قیاس نہیں کی جا سکتی، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فقط بشر نہیں، آقا خیر البشر ہے، اور خیر البشر ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت کا کمال یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت کے جو عناصر ترکیبی ہیں ان کو دیکھا جائے تو اس کی مثل نہیں ہے کائنات میں کوئی بھی۔ میں پہلی روایت پڑھنے لگا ہوں۔ اچھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینہ اقدس سے بھی خوشبو آتی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خون مقدس سے بھی خوشبو آتی، یہ بھی بات کرتا چلا جاؤں۔ اس کے اوپر نہ پہلی روایت ہے، کئی علماء نے اس روایت کو بیان کیا۔ حضرت حنید بن قاسم بن عبد الرحمن بن مائز اس کو روایت کرتے، کہتے کہ میں نے حضرت عامر بن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ انہیں ان کے والد گرامی نے بیان کیا۔ اب عبداللہ کون ہے اور زبیر کون ہے؟ جو زبیر بن عوام ہے، جو عبداللہ کے والد ہیں، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پھوپھی زاد کزن ہیں۔ تو جو عبداللہ ہے یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پھر رشتے میں کیا لگے؟ بھتیجے، کہ ان کے والد آقا کے پھوپھی زاد کزن ہیں۔ تو عبداللہ روایت کرتے یہ حضرت اسما بنت ابی بکر کے بیٹے ہیں۔ حضرت اسما بنت ابی بکر جو سیدنا صدیق اکبر کی بیٹی ہے، ان کا تعلق عقد جو ہے وہ حضرت زبیر بن عوام کے ساتھ تھا، جو حضور کے پھوپھی زاد بھائی ہیں۔ تو ان کے وجود منور سے حضرت عبداللہ بن زبیر ہے، اور یہ واقعہ حضرت عبداللہ بن زبیر کا ہے اور جو صحابی رسول ہیں۔ عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں، اور کہتے ہیں میرے والد نے بیان فرمایا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یعنی حضرت عبداللہ اس کو روایت کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں حاضر ہوا، آپ اس وقت نہ بچنے لگوا رہے تھے، یہ ایسی چیز جس سے خون برآمد ہوتا ہے جسم سے۔ جب فارغ ہوئے تو فرمایا اے عبداللہ، باہر جا کر یہ خون گرا دو۔ جو خون برآمد ہوا تھا بچنے لگانے سے، جو برتن میں اکٹھا ہو گیا تھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر کو فرمایا کہ اس کو باہر جا کر گرا دو تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے۔ پس جب
میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اوجل ہوا تو خون مبارک کو غور سے دیکھا. یا حضرت عبداللہ اپنی بات سنا رہے, عبداللہ بن زبیر کہتے خون مبارک کو غور سے دیکھا, کہتے اسے پھر میں نے پی لیا. اب خون پینے کی اجازت علماء نہیں دیتے, ٹھیک ہے, تو کہتے میں نے پی لیا. پھر جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لوٹا تو آپ نے فرمایا اے عبداللہ تم نے کیا کیا؟ عرض کیا میں نے اسے ایک جگہ پہ رکھ دیا, میں یقین کرتا ہوں کہ لوگوں سے مخفی ہو گیا ہے. اب دیکھیں نا, وہ کنایا کر رہے ہیں بات کو, صراحت نہیں کر رہے اس کی, لیکن وہ کہہ رہے ایک جگہ رکھ دیا, وہ کیا, وہ میرا پیٹ ہے. اب وہ لوگوں سے مخفی ہو گیا, دونوں باتیں تو سچ ہیں. تو عرض کی میں نے اسے ایک جگہ رکھ دیا, وہ لوگوں سے مخفی ہو گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شاید تم نے اسے پی لیا ہے. اللہ اکبر. عرض کی جی ہاں. آپ نے فرمایا تجھے کس نے کہا کہ تو خون پی جائے؟ تجھے لوگوں سے اور لوگوں کو تجھ سے ہلاکت ہوگی. اس جملے کی تشریح میں آگے جا کے کرتا ہوں. اب دیکھیں نا کیا ادب تھا ان کا ہے. اس کے آگے مطابق میں پڑھتا ہوں, اور بھی اس حدیث کے ٹکڑے دیگر کتابوں میں آئے ہیں. یہی روایت جو ہے اور کتاب میں حضرت امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ سنن الکبریٰ میں لائے, حدیث نمبر 13407. وہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر کے اندر جو قوت تھی کہ وہ بڑے جانباز تھے اور بڑے شجاع تھے. امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ روایت کو نقل کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جو قوت تھی صحابہ کرام نے اسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک خون کی قوت سمجھتے تھے صحابہ, کہ وہ جو خون اقدس پی لیا تھا اس خون اقدس سے حضرت عبداللہ بن زبیر کے اندر وہ شجاعت, وہ بہادری اور وہ ڈٹر ہو گئے. یہ خون مصطفیٰ کا فیض تھا. پھر اسی طرح یہی روایت جو ہے ایک اور کتاب میں آئی, اور کہتے ہیں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی نے خون مقدس کو نیچے نہ گرانے کی وجہ بیان کرتے ہوئے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی. جب حضور نے پوچھا نا کہ شاید آپ نے وہ خون پی لیا ہے, تو انہوں نے وجہ بتائی. اس کو امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن دارقطنی نے لکھا, حدیث نمبر 871. وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ ناپسند کیا کہ آپ کا خون مبارک نیچے گرا دوں. اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تجھے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی, اور آپ نے ان کے سر پر دست اقدس پھیرا. جب یہ سوال پوچھا, اب اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث پاک میں پوچھا تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے اس کو محفوظ جگہ پہ رکھ دیا ہے, لوگ نہیں اس کو دیکھیں گے. تو دوسرے مقام پر ہے کہ جب پوچھا کہ تم نے لگتا ہے وہ پی لیا, آخر کیوں پیا, تو اس بات کا جواب دیتے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ میرے ادب نے, میرے احترام نے اس بات کی اجازت نہیں دی کہ حضور کا خون مبارک اور میں نیچے گرا دوں. عرض کی آقا میں نے اس کو اس وجہ سے پی لیا, اور جب پی لیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت سنائی. فرمایا تجھے اللہ جہنم کی فرمایا کہ تمہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی, اور ساتھ حضور نے ان کے سر اقدس کے اوپر دست شفقت پھیر دی. پھر اسی طرح ایک اور روایت پہ بھی ہے, حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خون اقدس جو پیا تھا, جب پوچھا کہ آپ نے یہ کیوں پیا, تو انہوں نے عرض کی میں نے چاہا کہ میرے جسم میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خون مقدس شامل ہو جائے. اس روایت کو کئی علماء نے لکھا. یہ جو روایت میں نے بیان کی, مطلب امام بزار نے بھی اس روایت کو لکھا, امام طبرانی نے, پھر حکیم ترمذی نے, امام بیہقی نے, امام ابو نعیم نے, قاضی فضیل بن عیاض نے, علامہ ابن عساکر نے, امام ماوردی نے, امام ضیاء الدین المقدسی نے, پھر امام قرطبی نے, ابن کثیر نے, امام بوسیری نے, امام حیثمی نے, ذہبی نے, ابن حجر اسقلانی نے, امام سیوطی نے, پھر اسی طرح قسطلانی نے, امام مناوی نے, علی متقی ہندی نے, علامہ حلبی نے, ملا علی قاری نے, امام زرقانی نے, شہاب الدین خفاجی نے, پھر امام دیار بکری نے,
شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے، امام نبہانی نے، اور اس کے بعد اکابر علماء دیوبند نے بھی اس کو روایت کی. یعنی یہ جو روایت میں نے آپ کو پڑھی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کی، یہ تقریباً 35 کتابوں میں یہ روایت موجود ہے. پھر اسی طرح حافظ حیثمی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتاب کے اندر یہ روایت باقاعدہ آئی ہے، اس حدیث کو حافظ حیثمی رحمۃ اللہ علیہ امام طبرانی اور مسند بزار کے حوالے سے نقل کیا اور لکھا کہ امام بزار کے راوی صحیح ہے. بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو روایت بیان کی گئی ہے یہ روایت ضعیف نہیں، لہذا اگر کوئی کسی بندے کے سامنے پیش کی جائے اور وہ اس کو ضعیف کہہ کے رد نہ کریں. امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ مجموع الزوائد کے اندر اس کو بیان کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ایک راوی ہے جس کو حنید بن قاسم کہتے ہیں، اس کے اوپر جو جرح کی گئی ہے وہ غلط ہے. وہ حنید بن قاسم راوی جو ہے وہ صحیح ہے، ثقہ راوی ہے. پھر امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ جو جرح و تعدیل کے امام ہیں، وہ تلخیص المستدرک اس کے اندر اس حدیث پاک کو بیان کرتے ہیں اور سکوت کرتے ہیں اس کے اوپر. یعنی امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ جن کی عادت ہے کہ وہ حدیث بیان کرتے ہیں، اگر اس کے اندر کوئی سقم ہو تو وہ اس کو مینشن کرتے ہیں کہ یہ حدیث اگر اس کے اندر کوئی ضعف ہے باعتبار راوی کے تو وہ بیان کر دیتے ہیں. لیکن امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس کو لکھا اور لکھ کے سکوت کر دیا، یعنی خاموش ہو گئے. اب علماء فرماتے ہیں جب کوئی امام حدیث یا چند ائمہ کے بارے میں یہ بات بڑی مشہور ہے کہ جب وہ کوئی بات بیان کرتے ہوئے خاموشی اختیار کرے تو ان کی خاموشی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک یہ روایت ثابت ہے. پھر اسی طرح سیر الاعلام النبلاء کے اندر انہوں نے روایت کرتے ہوئے اس کو لکھا، اس روایت کو انہوں نے کہا امام طبرانی سے یہ روایت ہے حضرت عبداللہ بن زبیر کی، اس کے راوی ثقہ ہے. اسی طرح علامہ علی متقی الہندی اور علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس روایت کو لکھ کے کہا وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، انہوں نے کہا اس کے سارے راوی ثقہ ہیں، یہ حدیث صحیح ہے. علامہ خفاجی نے، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ حلبی نے فرمایا اس حدیث کو امام بزار نے، امام حاکم نے، بیہقی نے، بغوی نے، امام طبرانی نے، امام دارقطنی نے متعدد طرق کے ساتھ روایت کیا، اور وہ متعدد طرق ایک دوسرے کو قوی کرتے ہیں. علامہ ابن صلاح کے قول پر تعجب ہوتا ہے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ اس حدیث کی اصل نہیں، لہذا انہوں نے کہا علامہ ابن صلاح کا یہ کہنا کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے، یہ صحیح بات نہیں ہے کہ اس روایت کو کئی اسناد کے ساتھ کتابوں کے اندر بیان کیا گیا. اب یہ جو ساری گفتگو میں نے کی، اس گفتگو کو کرنے کا مقصد یہ ہے جو لوگ ان احادیث کو بیان کر کے یا کوئی یہ حدیث بیان کی جائے تو وہ کہتے ہیں یہ تو حدیث ہی نہیں ہے، یا وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو بہت ضعیف روایت ہے. یار بات یہ کہ ہم تو فضیلت کی بات کر رہے ہیں نا. ویسے ائمہ کی بات بتا دی، ائمہ کے نزدیک یہ حدیث ثابت اور صحیح ہے، لیکن چلو جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے وہ اپنے مقدمے پہ غور تو کریں. پہلے ان کا مقدمہ یہ ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے، پڑھ کیا رہے ہیں ہم آقا کی فضیلت؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت کے باب میں تو ضعیف حدیث بھی بیان کی جاتی ہے. لہذا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خون اقدس کی برکت لی جاتی تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن زبیر کے سر پہ ہاتھ پھیر کر اور جہنم سے چھٹکارے کی بات کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مور لگا دی کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عمل تھا وہ درست ہے اور صحیح ہے، اور خون اقدس سے برکت لینا بھی صحیح ہے. اب میں اگلی بات کرنا چاہتا ہوں اگلی روایت پڑھنے سے پہلے. خون اقدس کی برکت لینا تو صحیح ہے، تو برکت کس چیز کی لی جاتی ہے؟ طیب و طاہر چیز کی لی جاتی ہے نا، ناپاک چیز کی تو نہیں لی جاتی نا برکت. تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خون اقدس کی جو برکت لی جاتی ہے، یہی بات دلیل ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خون اقدس طیب ہے اور طاہر ہے. ہمارے سماج میں ایسے لوگ موجود ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خون اقدس اور فضلات رسول کی طہارت کے قائل نہیں ہیں. ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود تن بدن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلوؤں تک حضور کا سارا جسم مطہر مانتے ہیں. یہ اہل سنت کا مقدمہ. پھر آگے دیکھیں ایک روایت اور ہے
یہ روایت حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ پہلی میں نے روایت جو بیان کی حضرت عبداللہ بن زبیر کی، ساتھ میں نے یہ بھی بتایا کہ 35 کے قریب علماء نے اس روایت کو متعدد طرق کے ساتھ اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ اب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت لیں، فرماتے ہیں کہ جب جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی میں زخم آیا تو حضرت ابو سعید خدری کے والد مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ اقدس سے خون مبارک کو چوس لیا۔ خون مبارک پیشانی سے بہہ رہا تھا تو انہوں نے دیکھا تو آ کر خون مبارک کو چوس لیا، تاکہ ایک تو وہ زخم جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیشانی اقدس پر ہو گیا ہے، خون چوس لینے میں برکت بھی تھی، اور دوسرا یہ کہ چوس لینے کے بعد وہ زخم بھر بھی جائے گا، تو انہوں نے آ کے خون اقدس کو چوس لیا اور ساتھ ہی نگل لیا۔ اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس شخص کا ارادہ ہو کہ ایسے شخص کو دیکھے جس کے خون میں میرا خون شامل ہے، اسے چاہیے کہ وہ مالک بن سنان کو دیکھ لے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عمل کی مذمت نہیں فرمائی۔ اب ہمارے علماء یہی بات تو بتانا چاہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مذمت نہ کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خون مقدس طیب اور طاہر ہے، کیونکہ برکت اسی چیز کی لی جاتی ہے جو طیب و طاہر ہو، جو صاف پاک ہو، ٹھیک ہے نا؟ اور جس کے بارے میں صاف اور پاک کا عقیدہ نہ ہو یا کوئی چیز صاف اور پاک نہ ہو، اس سے تو کوئی بھی برکت نہیں لیتا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود منور سے نکلنے والے خون کی برکت لی گئی۔ اس کو امام حاکم نے مستدرک میں لکھا، حدیث نمبر 6454۔ پھر اور بھی کئی روایتیں۔ اب کہتے ہیں کہ حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کیوں فرمایا؟ فرمایا کہ جو شخص دیکھنا چاہتا ہے کہ جس کے خون میں میرا خون ہے، فرمایا کہ وہ مالک بن سنان کو دیکھ لے۔ وہ اس لیے کہ مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادھر ہی شہید ہو جانا تھا، تو حضور نے فضیلت عطا فرما دی، اور فضیلت عطا فرما کر قطعی مہر بھی لگا دی، اور حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اسی جنگ میں غالباً احد کی جنگ کے اندر ہی شہید ہو گئے۔ اور اس کو کتاب السنن سعید بن منصور، یہ جو کتاب السنن ہے، حدیث نمبر 2573 میں ایک پیراگراف ہے اسی حدیث پاک کا، اس کا یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانا کہ جس کا ارادہ ہو، مالک بن سنان جنہوں نے آقا کا خون مقدس چوسا تھا، آقا نے فرمایا جس کا ارادہ ہو کہ وہ جنتی مرد کو دیکھے تو وہ اس کو دیکھے، جس کے بعد کہتے پھر مالک بن سنان شہید ہو گئے۔ اشارہ حضرت مالک بن سنان کی طرف کی، فرمایا کوئی جنتی دیکھنا چاہتا ہے تو مالک بن سنان کو دیکھ لے، اور کہتے پھر مالک بن سنان جو ہے اسی جنگ کے اندر شہید ہو گئے۔ اب یہ جو روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، جو ان کے والد حضرت مالک بن سنان کے طریق سے یہ واقعہ بیان ہوا ہے، اگر ہم اس کو کتب حدیث کے اندر یا علماء نے اپنی کتاب 22 ایسی کتابیں ہیں جن کے اندر اس روایت کو بیان کیا گیا، اور موٹی موٹی مطلب جیسے دلائل النبوہ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ، اس میں روایت ہے۔ پھر علامہ ابن ہشام کی السیر کے اندر یہ روایت ہے، پھر امام واقدی کی کتاب المغازی کے اندر یہ روایت ہے، الشفاء میں قاضی فضیل بن ایاض اس کو لائے، عیون العصر کے اندر یہ روایت ہے، مجموع الزوائد کے اندر یہ روایت ہے، الاصابہ میں ہے۔ اس طرح درجنوں کتابیں اٹھا لیں، ائمہ نے اس بات کو روایت کیا ہے۔ اب علماء کہتے ہیں کہ کسی بات کے حق ہونے میں نا یہ چیز ایک نشانی ہوتی ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بات ہے اور وہ کثرت کے ساتھ ائمہ کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ علماء فرماتے ہیں کسی بات کو کثرت کے ساتھ ہر دور میں علماء اپنی کتاب میں روایت کرتے آئے نا، اس کو بطور دلیل لکھے یا بطور حکایت بھی لکھے، تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اس بات کی کوئی نہ کوئی اصل موجود ہے۔ تو یہ دو روایتیں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی
اور ساتھ حضرت ابو سعید خدری کے والد حضرت مالک بن سنان کی دونوں روایتوں میں واضح بیان ہے کہ انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خون مقدس پیا۔ اچھا، اس روایت کے میں تھوڑا جواب دے لوں کہ جس کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن زبیر سے فرمایا تھا کہ تجھے لوگوں سے اور لوگوں کو تجھ سے ہلاکت ہوگی، اور جن کے بارے میں نے بتایا تھا کہ انہوں نے خون اقدس پی لیا، صحابہ نے کہا ان کی شجاعت کے اندر اثر حضور کے خون اقدس کا ہے۔ یہ جو جملہ تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تجھے لوگوں سے ہلاکت ہوگی، یہ جو جملہ ہے وہ یہ تھا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ہی وہ تھے کہ جو یزید کا ان کے ساتھ مقابلہ ہوا، اور پھر بعد میں عبد الملک بن مروان کے ساتھ ہوا کہ آپ ان کی خرافات کے حوالے سے کھڑے ہو جاتے تھے اور مذمت کرتے تھے اس بیچ کی۔ تو پھر وہ نتیجہ ہوا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ پہ در پہ حملے ہوتے رہے، اور آپ ان کے ظلم و ستم کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے، حتیٰ کہ سین کعبہ کے اندر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہو گئی۔ تو حدیث پاک کے وہ جو لفظ ہے وہ اشارہ اس طرف ہے کہ لوگ تمہیں ہلاک کر دیں گے، ہلاکت ہوگی لوگوں سے تمہیں۔ تو یہ یزید کا عبد الملک بن مروان کا دور تھا، جب یزید کے دور میں بھی حضرت عبداللہ بن زبیر کے ساتھ جنگ جاری رہی، عبد الملک بن مروان کے دور میں بھی رہی، اور پھر آپ کی شہادت ہو گئی۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ایک روایت ہے، اس کو امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ لائے، حدیث نمبر 1340 کے اوپر حضرت سفینہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچنے لگوائے اور مجھے فرمایا، یعنی حضرت سفینہ فرماتے ہیں کہ مجھے فرمایا اس خون کو باہر جا کر نہ چھپا دو، یعنی جا کر کچھ مٹی کھودے اور کھود کر اس خون کو اس کے اندر ڈال کے دفنا دیں۔ حضرت سفینہ کہتے میں گیا اور میں نے جا کر اس کو پی لیا، اور بات وہی کہ ادب احترام کا تقاضا یہ ہے کہ حضور کا خون اقدس ہو تو میں زمین پہ کیسے پھینک لوں؟ ہم تو حضور کا لعاب دہن نہیں زمین پہ پھینکے، آقا کے وضو کا پانی ہو تو وہ کبھی زمین پر نہیں جانے دیتے، تو یہ تو خون اقدس ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود منور سے نکلا ہے۔ تو کہتے وہ میں نے جا کے پی لیا اور پھر میں لوٹ کے واپس آیا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو نے کیا کیا؟ تو میں نے عرض کی میں نے اسے چھپا دیا، کنایہ کیا نا کہ میں نے اسے چھپا دیا۔ اب ظاہر ہے کوئی چیز پیٹ میں چلی گئی وہ چھپ گئی نا، تو انہوں نے اس چیز کا کنایہ کیا آقا میں نے اس کو چھپا دیا۔ تو آپ نے فرمایا کیا تم نے اسے پی لیا ہے؟ میں نے عرض کی ہاں۔ تو کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عمل دیکھ کر نہ تبسم فرمایا، حضور مسکرانے لگے، یعنی دیوانگی کی اس کیفیت کو دیکھ کر، محبت کی اس انتہا کو دیکھ کر، اور محبت کے اس استغراق کو دیکھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سفینہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام مسکرانے لگے۔ اب دیکھیں نا، مسکرانا جو ہوتا ہے وہ پازیٹیو ریاکشن ہوتا ہے کہ جو عمل کیا گیا ہے یہ عمل غلط نہیں ہے، غلط عمل کے اوپر سنجیدگی کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تبسم فرمانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت سفینہ نے جو کام کیا حضور جانتے تو ہیں کہ یہ مجھ سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں، یہ اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے ماں باپ سے بھی بڑھ کر میرا ادب کرتے ہیں۔ جبھی تو آ کے بار بار میری بارگاہ میں آ کر فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ بار بار یہ کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ میرے ادب میں بھی فنا ہے اور میری محبت میں بھی فنا ہے، اس فنائیت کی بنیاد پر یہ کام کیا ہے انہوں نے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرانے لگے۔ اب وہ فرماتی کہ آقا کا تبسم کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خون اقدس چونکہ برکت لی جا رہی ہے اس سے، لہذا خون اقدس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا واجب اور ضروری ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خون اقدس طیب و طاہر تھا، جیسے حضور کا پسینہ مبارک طیب و طاہر تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تھوک مبارک طیب و طاہر تھا۔ دیکھیں نا، اب پسینہ مبارک جسم سے نکلتا ہے، صحابیات حضرت ام سلیم کیسے اس کو اکٹھا کر رہی ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں آگے یہ روایات آ رہی ہے بخاری مسلم سے، میں پڑھوں گا انفو کہ اب حدیبیہ کے مقام پر یا اس کے علاوہ مختلف مقامات کے اوپر یہ واقعات ہوئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تھوک مبارک پھینکتے، صحابہ گرنے نہیں دیتے زمین پر،
یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ طیب و طاہر ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام وضو کرے اور وضو کا بچا ہوا پانی لینے کے لیے صحابہ ایک دوسرے پہ ٹوٹے. علماء فرماتے ہیں اس بات کی دلیل ہے کہ وہ پانی کیا ہے؟ طیب و طاہر ہے. اسی طرح خون اقدس کے لیے بھی کہ خون اقدس اٹھا کے پی لیا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خون اقدس کیا ہے؟ طیب و طاہر ہے. پھر اسی طرح ایک اور روایت ہے جس کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں. خصائص الکبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو لائے. عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ کسی قریشی کے لڑکے نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بچنے لگائے. میں نے کہا نا یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے جسم سے خون برآمد ہوتا ہے. تو کہتے جب فارغ ہوا تو خون کو لے کر باہر چلا گیا. اس کے ہاتھ میں ہی تھا وہ برتن تو وہ خون اقدس کو لے کر باہر چلا گیا پھر اسے پی لیا. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے چہرے میں غور کر کے فرمایا تجھ پر رحمت ہو تو نے وہ خون کے ساتھ کیا کیا؟ آقا پہچان تو گئے کہ آثار نظر آ رہے ہیں, چہرے کے اوپر کوئی نشانی بھی نظر آ رہی ہے, لگتا ہے اس نے وہ خون جو ہے وہ پی لیا. تو فرمایا تو نے خون کے ساتھ کیا کیا؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے نامناسب سمجھا کہ آپ کے مقدس خون کو زمین پر گراؤں. اللہ اکبر. تو کہتے سو وہ میرے پیٹ میں ہے, یوں کر کے بتا دیا آقا وہ میرے پیٹ میں ہے. تو فرمایا جا تو نے اپنے آپ کو یقیناً نار جہنم سے آزاد کر لی. اب یہ ادب کا احترام کا ہی تھا نا کہ حضور کا خون اقدس ہے میں کیسے گرا دوں. یہ ادب کی فنائیت ہے, یعنی اس سے اوپر کوئی ادب کا تصور نہیں. اللہ اکبر. آقا نے اب مور لگانا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اس بات پر, فرمایا کہ تو نے اپنے آپ کو یقیناً نار جہنم سے آزاد کر لی. اس روایت کو کئی ائمہ نے لکھا. امام ابن حجر اسقلانی نے, شیخ الاسلام زکریا انصاری نے, امام حیدری نے, جلال الدین سیوطی نے, امام قسطلانی نے, زرقانی نے, نبہانی, سب ائمہ نے اس روایت کو اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے. بھئی یہی وہ ائمہ ہے نا جو احادیث کو بھی روایت کرتے, انہی کی کتابوں سے حدیثیں لے کر آگے بیان کی جاتی ہے نا. انہوں نے یہ روایت بھی اپنی کتاب میں لکھی. پھر اسی طرح ایک حجام کا واقعہ ہے, ابو طیبہ حجام اس کا نام کہتے ہیں, اس کا نام تھا دینار یا نافع, مختلف کتابوں میں مختلف نام آتے ہیں, یا اس کا نام نافع تھا یا دینار تھا. حافظ الدنیا علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں حضرت طیبہ حجام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خون مقدس پی لیا اور آپ نے اس پر اعتراض نہ فرمایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں فرمایا کہ تم نے غلط کام کیا. علماء فرماتی یہ مہر ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خاموش ہونا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کچھ نہ کہنا, یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تبسم فرمانا, یا سر پہ ہاتھ پھیر دینا, یا کوئی خوشخبری سنا دینا نار دوزخ سے آزادی کی, یہ خون مقدس کے طیب و طاہر ہونے کی دلیل ہے. پھر اسی طرح کا ایک واقعہ مولا کائنات علی المرتضیٰ کی طرف بھی منسوب ہے. اب یہ ساری بات میں نے حدیث کے تناظر میں آپ کے سامنے رکھی. جب خون مقدس کو لے کر باہر پھینکنے کے لیے جایا جا رہا ہے تو جانے والا پھینکنے کی نیت سے نہیں جا رہا ہے. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو زمین میں جا کر وہاں دفنا دے, تو جس نے خون اٹھایا ہے اس کا عقیدہ اجازت ہی نہیں دیتا اس بات کی کہ میں کیسے اس کو زمین پہ گرا دوں. اب میں پوچھتا ہوں, جو لوگ ہم سے یہ پوچھتے ہیں, اب بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں, یہ سمجھنے والی سیکھنے والی بات, ہم کوئی بھی ادب بجا لائیں نا تو لوگ کہتے ہیں ایک کسی روایت آیا ہے, تسی کسی حدیث سے پڑھے ہے, یہ کسی بخاری شریف میں آیا ہے, مسلم شریف میں آیا ہے. یعنی ان کے بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف وہ ادب کرو جو کتاب میں آیا ہو, اور جو کتاب میں نہ آیا ہو وہ ادب کرنا جائز نہیں ہے. تو میں پوچھتا ہوں جو خون اقدس باہر گرا نہیں رہے, پی رہے, یہ صحابہ کرام کس سے پوچھ کر یہ عمل کر رہے تھے؟ قرآن کی کس آیت میں آیا تھا یہ عمل؟
یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس حدیث پاک میں فرمایا تھا؟ انہوں نے قرآن کی آیتوں سے ادب کی انتہا سیکھی تھی، پھر اس قاعدے کے تحت جو جو چیزیں آتی گئی وہ داخل کرتے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ادب مصطفیٰ کے اوپر ٹوکا ٹاکی کرنے والے اصل میں مقام رسول کو گرانا چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جس دن امت کے دلوں سے یہ شمع محرم ہو گئی تو سمجھو ایمان کی ساری عمارت ہی منہدم ہو گئی۔ سب سے بڑا حملہ ذات رسول پر ہی ہوتا ہے، اگر یہی متنازع ہو گئی تو سمجھو دین ہی گیا۔ صحابہ کرام کا یہ نظریہ نہیں۔ آپ مجھ سے پوچھیں، میں آپ کو اس پر کئی احادیث پڑھ سکتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہے اور حضور مختصر کر رہا ہوں، روایتیں بہت زیادہ ہیں، میں مختصر کٹ کر کے آپ کے سامنے 5 جملہ جو ہے نا وہ رکھوں گا تاکہ آپ کو بات جلدی سمجھ آئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں ایک اونٹ آیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آگے سجدہ کر دیا۔ ایک بکری آئی اور آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں سر رکھ دیا، سجدہ کر دیا۔ ایک بڑا شرارتی اونٹ تھا، یعنی وہ بدک گیا تھا اونٹ، تو اس کی شکایت حضور کی بارگاہ میں آئی اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ اونٹ بدک گیا ہے اور وہ کسی کو کھڑا نہیں ہونے دیتا، یہ شکایت حضور کو لگانی ہے بھائی اس کے کسی ماہر کے پاس جاؤ، لیکن وہ حضور کے پاس آ کے کہہ رہے یا رسول اللہ وہ بدک گیا ہے، وہ یعنی پنجابی کہتے ہیں نیڑے کھلون نہیں دیتا کسی کو۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ چلے گئے، عرض کی یا رسول اللہ آپ نہ جائیں، وہ آپ کو بھی نقصان نہ پہنچائے۔ فرمایا نہیں، وہ مجھے کچھ نہیں کہتا۔ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس اونٹ نے دیکھا تو وہ آ کر حضور کے قدموں میں سجدہ کیا۔ تو اونٹ آ کے سجدہ کر رہے، بکریاں آ کے سجدہ کر رہی، دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں اور دیکھنے والے دیکھتے ساتھ یہ کہتے ہیں آقا یہ جانور آپ کو آ کے سجدہ کر رہے ہیں، حضور اجازت دے ہم بھی آپ کو سجدہ کریں۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ وہ تو حضور نے پھر حدیث میں آتا منع کر دیا، فرمایا کہ نہیں، سجدہ جو ہے وہ اللہ کو ہے، اور اگر میں سجدہ کی اجازت ہوتی تو میں بیوی کو کہتا شوہر کو سجدہ کرے، پر اجازت اس کی نہیں ہے۔ لیکن میں پوچھتا ہوں کہ چلو اس کی اجازت سجدے کی نہیں ہے، سوال پوچھنے والوں کا ادب کہاں کھڑا تھا اس وقت؟ وہ تو فنا کے نا ادب کے اندر انہوں نے سارا ادب کر لیا۔ تھوک مبارک زمین پہ نہیں گرنے دیتے، پانی مبارک زمین پہ نہیں گرنے دیتے، حضور کے بال مبارک زمین پہ نہیں گرنے دیتے، حضور کا خون مبارک زمین پہ نہیں گرنے دیتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینے تک اکٹھے کر کے برکت لینے والے فنائیت کا یہ حال تھا، لیکن جب جانوروں کو دیکھا تو عرض کی آقا یہ جانور سجدہ کرے، ہمیں اجازت دے ہم بھی اس طرح کا ادب کریں۔ وہ تو ادب کی اجازت نہیں ملی، وگرنہ پوچھنے والوں کا ادب اس سطح پہ تھا کہ اب مزید آگے جگہ نہیں تھی۔ پھر اسی جملے کا جواب دے دوں، جو یہ کہتے جی کتنے ادب لکھیا ہوئے نا تو پھر ہی کرنا ہے، اگر لکھیا ہے کتنے نہ ہو تو پھر نہیں کر سکتے۔ ایک ویڈیو دکھائی مجھے کسی نے مسجد نبوی میں، دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ پاک ہے، وہاں جا کر بندہ بہہ جاتا ہے، خدا کی قسم عاشق جو ہے وہ مومن جو ہے وہ بہہ جاتا ہے۔ اس وقت اس کے پاس قربان کرنے کے لیے جو کچھ دو قدم میں اپنا آپ تن من دھن سب مارنے تک جاتا ہے، وہ یہ کیفیت ہوتی ہے کہ مومن کی۔ تو ایک شخص تھا، وہ بیچارہ گنبد خضرا کے حاضری دے کر بار گئے رسالت مآب سے واپس الٹے پاؤں آ رہا تھا، رال رومال والی سرکار، بڑی اس کی باتیں سنے تو حقارت بھی ہے اس کے اندر اور جہالت بھی ہے اس کے اندر۔ وہ آ کے کہنے لگا کہ یہ جو تم نے ادب کیا ہے یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، کسی کتاب میں لکھا ہوا ادب کہ تم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے الٹے پاؤں آؤ؟ وہ ساتھ کہہ رہا ہے بندہ کہ یہ میرا ادب ہے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا در دولت اس طرف ہے، قبر مبارک اس طرف ہے، تو میں اپنا ادب کی رمز سے میں واپس آ رہا ہوں، یہ میرا ادب۔ تو کہہ رہے جب کسی کتاب میں نہیں لکھا تم کیوں کر رہے ہو؟ یہ مسجد نبوی میں لال رومال والا شرطا جو ہے یہ بات سمجھا رہا ہے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں یہ جو حدیبیہ کا میدان ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تھوک مبارک زمین پہ نہیں گرنے دیتے صحابہ، اور وہ مل لیتے ہیں منہ کے اوپر ہے، اور اسی طریقے سے حضور بال کٹوائیں تو وہ زمین پر نہیں گرنے دیتے، حضور وضو کرے تو وضو کا بچا ہوا پانی لینے کے لیے صحابہ ایک دوسرے کے اوپر گرتے ہیں۔ پتہ تو چلے یہ ادب صحابہ نے قرآن کی کس آیت میں آیا، یہ ادب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس مقام پر فرمایا؟ وہ یہ لوگ حدیث پڑھے بھی نا
وہ کس مقام پر آ کر نے فرمایا کہ میرے تھوک کا بھی ادب کرنا، میرے بچے ہوئے وضو کے پانی کا بھی ادب کرنا، اور میرے کٹے ہوئے بال زمین پر نہ گرنے دیتا، میرے خون کو زمین پر نہ گرانا. یہ ادب کس روایت میں ہے؟ روایت نہیں تھی صحابہ کے پاس. کیا روایت نہیں تھی صحابہ کرام کے پاس؟ عشق تھا، ادب کی فنائیت تھی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یوں ادب، یوں احترام اور عشق و محبت سے بھری یہ ادا حضور کے سامنے کی گئی. آقا نے منع ہی نہیں کیا. حضور کا منع نہ کرنا یہ اس اسٹمپ ہے کہ جاؤ پاس ہے، یہ حق ہے. یہ ادب میں نے کسی جگہ فرمایا ہے یا نہیں؟ اور نہیں فرمایا نا، لیکن تم نے جو کیا وہ ٹھیک کیا. تو قاعدہ کیا بنا؟ ادب وہی کرنا جو لکھا ہوا ہوئے. میں کہتا ہوتا ہوں یہ قاعدہ آپ کبھی اپنے ماں باپ کے بارے میں کر کے دیکھو، جتیاں مار کے کروں گڑ دیں گے تم کہ جی جو ادب لکھا ہے گا ہی کریں گے. نہ، ایسے نہیں. یہ وہ بارگاہ ہے جس کا ادب انتہا کا ادب ہونا چاہیے. قرآن مجید نے صرف ادب رسالت مآب کا حکم نہیں دیا، ادب کی فنائیت کا حکم دیا. لہذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تن بدن کے ساتھ کوئی چیز جڑی ہو وہ طیب و طاہر ہے. حضور کا وجود منور سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک سراپائے طہارت ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس اس حد تک صحابہ کرام ادب کر کے کہ وہ سجدہ کرنے کی اجازت مانگتے تھے، پر اجازت حضور نے نہیں دی، اور وہ ادب کی فنائیت کے اوپر. آج بھی اگر کوئی بندہ مانے یا جانے اس بات کو کہ ایمان کا کمال کس میں، میں کہا کرتا ہوتا ہوں ادب کی فنائیت کے اندر ایمان کا کمال ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کا جب ذکر ہو تو محبت کی انتہا ہونی چاہیے، ادب کی انتہا ہونی چاہیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا جائے، اس میں جو الفاظ کا استعمال کیا جائے وہ ادب سے بھرے ہوئے الفاظ ہوں. تقریر سننے والا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ سنے تو اس کے دل میں حضور کا ادب اس حد تک سرایت کر جائے کہ وہ کہے کہ میری جان سے بڑھ کر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے. یہ ہے مومنیت کا کمال.